أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، اور اگر ہم تھوڑا مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک مقررہ مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، البتہ ضرور بن ضرور وہ کافر کہتے کس چیز نے روک دیا اس عذاب کو، الا یوم یاتیہم، خبردار یاد رکھو جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، لیس مصروفا عنہم، نہیں ہٹانے والا ہوگا ان سے کوئی، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان سب کو، ما کانوا بہ یستہزئون، بسبب اس کے کہ وہ استہزاء کرتے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ، پھر کھینچ لے اس سے اپنی رحمت، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، بے شک وہ البتہ نہ امید ہو جاتا ہے، نہ شکری کرنے والا بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو تکلیف کے بعد نعمت، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، البتہ ضرور ضرور وہ کہتے ہیں دور ہو گئے ہیں مجھ سے دکھ درد، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے لگتا ہے، شیخیاں مارنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے اعمال کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہی ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ حاضرین و ناظرین، گزشتہ درس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا تذکرہ کر کے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا، اور آخر میں پھر بعث بعد الموت کا تذکرہ کیا کہ مرنے کے بعد اللہ کی ذات انسان کو دوبارہ زندگی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ آج کے درس کے اندر اللہ جل شانہ نے ان کافروں کی حالت کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو کہتے کہ تم شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تمہیں موت دے گا، عبادت کے لائق وہی ہے، لیکن اگر تم شرک نہیں چھوڑو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے۔ تو پھر وہ یہ کہتے کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا ہم پر، ابھی تک تو ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر یہی فرمایا، اگر میں اپنے عذاب کو مؤخر کر لیتا ہوں، ڈھیل دے دیتا ہوں انہیں، تاکہ یہ لوگ شاید کہ ایمان لے آئیں، سمجھ لیں اللہ کی وحدانیت کو، تو میں اس لیے اپنے عذاب کو ڈھیل دے دیتا ہوں، مؤخر کر دیتا ہوں۔ تو یہ آگے سے کہتے ہیں ما یحبسو، کہ اللہ کے اس عذاب کو کس چیز نے روک لیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ان ظالموں کو کہہ دیجئے
अला यौमा यअतीहिम लैसा मसरूफन अन्हुम वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। इन जालिमों को कह दीजिए जब अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह के अजाब को कोई रोकने वाला नहीं होगा। अल्लाह का अजाब तुम सबको घेर लेगा। देखा नहीं है सबका कौमों पर अल्लाह का अजाब आया, जहाँ भी उन्होंने जितने भी हीले किए सारे के सारे हीले ख़त्म हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर सैलाब का अजाब आया, पानी का अजाब आया, तो उन्होंने कहा पानी तो हमारे पास है नहीं। ये नबी सैलाब के अजाब की बात करता है, कैसी बातें करता है। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से अजाब आया, उन्होंने कहा हम पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाएंगे। अल्लाह का ये पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता, ये अजाब नहीं पहुँच सकता। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने उन कौम वालों को करके दिखाया, वो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गए, लेकिन अल्लाह ने वो पानी का अजाब इतना सख्त भेजा, वो पहाड़ों के ऊपर से भी गुजर गया। तो उन्हें फिर समझ आई अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन सिर्फ ढील इसलिए देता है ताकि ये इंसान समझ जाए, अपने नबी की बात को समझ ले। आगे दूसरी आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अना मिन। अल्लाह ने इंसान की कमज़ोरी का तज़किरा किया, कैसा कमज़ोर तर इंसान है। अल्लाह फरमाते हैं जब हम इसे ऐश आराम देते हैं, हम इसे खुशियाँ अता करते हैं, फिर फरमाया क्या होता है जब उसके बाद इसे कोई तकलीफ़ जब हम उससे वो नेमत छीन लेते हैं, वो ऐश व इशरत इससे छीन लेते हैं, तो फिर फरमाया क्या करता है इन्नहू लयऊसुन कफूर। फिर ये बंदा ना उम्मीद बन जाता है, अपनी आसें ख़त्म कर देता है। फरमाया कि नाशुक्री करने वाला बन जाता है। अल्लाह की दी हुई सारी की सारी नेमतों पे वो पानी फेर देता है, सबका इनकार कर देता है। फरमाया कितना नाशुक्रगुजार बंदा है, कितना कमज़ोर बंदा है। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस पर कितनी मेहरबानियाँ की हैं, हमने इसे ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी का एक एक सांस भी कीमती है, ये भी उसके लिए नेमत है। लेकिन इस जालिम ने इन सारी चीज़ों को खरास करके रब की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है। ये कितना कमज़ोर बंदा है, ये कितना नाकदरदान बंदा है, कितना बेदीद शख्स है। अल्लाह फरमाते हैं ये इंसान की कमज़ोरी है। आगे वाली आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं वाला इन अज़क़नाहु नामा अबअद ज़र्रा मस्सतहु लयक़ूलन। अल्लाह फरमाते हैं जब हम इसे तकलीफ़ के बाद कोई नेमत अता करते हैं तो ये बंदा कहने लग जाता है कि मुझसे दर्द दूर हो गए, तकलीफ़ें दूर हो गईं। फिर फरमाया ये तकब्बुर करने लग जाता है, या अल्लाह की उस सारी की सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो इसके अंदर हज़रात मुफस्सिरीन ने लिखा है ये मोमिन और काफिर बंदे की सोच का फ़र्क है। एक मोमिन आदमी होता है, ये काफिर होता है। मोमिन क्या करता है, फरमाया था जब उसे कोई मुसीबत पहुंचती है वो मायूस नहीं होता, वो अपनी तंगी में तकलीफ़ में भी अल्लाह की दी हुई नेमतों का इनकार नहीं करता, अल्लाह के तमाम तर अहकामात को बजा लाता है। और इसी तरह जब उसे खुशी हो तो ये खुशी के अंदर भी मोमिन बंदा तकब्बुर नहीं करता, हर हाल में ये अल्लाह के साथ कांटेक्ट रहता है, अल्लाह के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है, हर हाल में अल्लाह को याद करता है। बरखिलाफ़ काफिर के जब इसे तकलीफ़ पहुंचती है ये जज़ा फ़ज़ा करता है, ये अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्रियों में लग जाता है। अल्लाह ने जो इसकी ज़िंदगी में मेहरबानियाँ की थी, जो नेमतें अता की थी, सबको भुला बैठता है। और जब अल्लाह की तरफ से इसे कोई खुशी महसूस हो, जब कोई अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले तो ये जालिम क्या करता है, तकब्बुर करता है। बस ये कहता है मुझ जैसा दुनिया के अंदर कोई इंसान नहीं, हाँ मेरे पास तो इतने बंगले कोठियाँ कारें हैं, मेरे पास नौकर चाकर हैं, इस तरह का तकब्बुर करता है।
تو فرمایا مومن بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کافر بندہ، یہ کافر کی سوچ ہے کہ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے وہ اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے، بس کہتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میری اپنی کاوش ہے، میرا اپنا کاروبار چمک رہا ہے، میرے اپنے کاروبار کی محنت ہے۔ تو ان آیات کے اندر ایک اور بات بھی ہمیں ملتی ہے، ان آیات کے اندر تھوڑا سا ہم غور کریں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا والا ان ازقنا الانسان، اللہ فرماتے ہیں چاہے کوئی تکلیف ہے یا خوشی ہے ہم تھوڑا سا اس کو دنیا کے اندر چکھاتے ہیں۔ فرمایا اگر کسی کو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے دنیا کے اندر، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے تھوڑی سی ایک جھلک رکھی ہے خوشی کی، وگرنہ در حقیقت اصل خوشی تو فرمایا آخرت کی خوشی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی وہ آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح فرمایا جب دنیا کے اندر کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی درد تکلیف پہنچتا ہے تو فرمایا اللہ نے یہ تو آخرت کی ایک میں نے جھلک رکھی ہے جس کو تو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی فرمایا کہ میں نے تکلیف تمہیں دکھا دی ہے، خیال کرنا تیاری کر کے آنا، میں نے تجھے خوشی بھی دکھا دی گی، میں نے تجھے غمی بھی دکھا دی۔ اگر اچھے اعمال کر کے آئے گا، دنیا کی یہ تو چھوٹی سی خوشی ہے، آخرت کی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس سے بڑھیا خوشیاں ہوں گی، یہ تو اس خوشی کی تھوڑی سی جھلک ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر برے اعمال کرے گا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھ لے، تکلیف زدہ انسان کو دیکھ لے، اور میاں اگر ایک کانٹا چبھ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، دانت میں درد ہو جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کا عذاب کیسا ہوگا، آخرت کی تکلیف کیسی ہوگی؟ اللہ کی قسم اللہ نے اس کی تھوڑی سی جھلک دنیا کے اندر دکھا دی ہے تاکہ میرا بندہ سمجھ جائے، مومن ہے وہ بھی سمجھ جائے، کافر ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ ان ساری چیزوں کو جب سمجھے گا اللہ فرماتے ہیں پھر وہ مجھ پر ایمان رکھے گا، میرے محبوب کی دعوت کو سمجھے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دنیا کے اندر جو مشقتوں پر صبر کرتا ہے، فرمایا تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، میں سارے فرمایا اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کروں گا۔ یہ میرا رب کا وعدہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر مشقتوں کو برداشت کیا ہے، مشقت کے باوجود اس نے نیک اعمال کو نہیں چھوڑا، اللہ اس سے بدلے میں اچھے سے اچھے درجوں سے نوازیں گے اور اللہ پاک اسے جنت سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صبر کرنے والوں میں، عمل صالح کرنے والوں میں سے بن جائے، اور جس عمل صالح پر اللہ نے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی فکر آخرت کی یاد نصیب فرمائے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔